صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری علیہ رحمۃ زبان نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن الحویرث علیہ رحمۃ زبان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی فعلینا ان نصلی کما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مالک بن الحویرث علیہ رحمۃ زبان سے جو حدیث پاک مروی ہے، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نماز اس طریقے پر ادا کریں جس طریقے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں۔ نماز کا جو طریقہ ہے، ہم نے اپنے اسلاف سے، اپنے اکابرین سے، یا ہم نے شریعتوں، احکام شریعت یا شریعت کے قانون پر جو بھی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو نماز کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ پہ کچھ ایسی غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں، یا ہمارے بغل میں کھڑا بھائی ایسی غلطیوں کا وہ سامنا کرتا ہے، اور ہم بھی کبھی کبھار اسی غلطیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری نماز جو ہے ناتمام اور ناقص ہوا کرتی ہے، جو بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہو پاتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، جیسا کہ آپ فالو کر سکتے ہیں کہ رکوع اور سجدے کرتے وقت جو ہے کچھ اس کے سسٹم ہوا کرتا ہے، اس کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ زمین سے لگنے والی جو آپ کی اعضاء ہیں، جیسے آپ کی انگلیاں ہو گئی، آپ کے گھٹنے ہو گئے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ ہو گئے، ناک ہو گئے، پیشانی ہو گئے، یہ نماز میں جو ہے ان ساری چیزوں کا کنیکشن ہے زمین کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے کس کو زمین پہ رکھا جائے، اس چیز کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نئے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بیچارہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کے، لیکن اگر اس کے بغل میں کھڑا بندہ ہی اگر غلط کر بیٹھتا ہے تو اسی چیز کو فالو کرتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ جو ہے، نماز کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے کے برخلاف ہے۔ جیسا کہ ہمیں بسا اوقات یہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے، غالباً اپنے بغل میں کھڑا بھائی وہ اس چیز کو ذرا دھیان دیتے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت جو ہے وہ اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے کو زمین پہ ٹیکے بغیر اپنا ہاتھ زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ جو ہے یہ حضور کے فرمائش کے برخلاف ہے۔ اور یاد رکھیں، زمین سے سب سے پہلے انہی چیزوں کو لگائیں جو زمین سے قریب ہیں۔ جیسے آپ کی انگلیاں سب سے قریب ہے تو سب سے پہلے اپنی انگلیوں کو زمین سے جمائے رکھیں، اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھیں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ جب آپ ان سارے اعضاء کو رکھ دیں گے سجدے میں، تو جب آپ سجدے سے اٹھنا چاہیں گے تو جیسا کہ آپ نے جس طریقے پر رکھا تھا اس کا الٹا کر دینا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے انگلیوں کو رکھا تھا تو اس کو مؤخر کر دینا ہے، تو پیشانی کو سب سے پہلے، اس کے بعد ناک، اس کے بعد اپنا ہاتھ، پھر گھٹنے، پھر انگلیاں برابر ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ ہوتا یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت جو ہے اپنا ہاتھ کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، بعد میں اپنا گھٹنا رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے برخلاف ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا یزید بن ہارون انبأنا شریک عن عاصم بن قلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر قال رویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ واذا قام من السجود رفع یدیہ قبل رکبتیہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وائل نے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ مبارک سجدے سے اپنا سر اٹھاتے ہیں یا جب آپ سجدہ کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھٹنے کو زمین پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہیں، پھر اپنی مبارک ناک رکھتے ہیں، اس کے بعد پیشانی مبارک۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے جو حدیث کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سب سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس کے بعد گھٹنے کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ حضور نے ہمیں سکھائے ہیں، دکھائے ہیں،
اور ان طریقوں کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہماری نماز جو ہے مکمل اور ناقص نہیں ہوگی، مکمل ہو جائے گی۔ اور بارگاہ خداوندی میں جو ہے ان ساری چھوٹی موٹی غلطیاں اگر نہیں ہوئی تو ہماری نماز مقبول ہو جائے گی۔ اور اگر ہم چھوٹی موٹی ان ساری خطاؤں کو اگر ہم سامنا کریں گے اور اس پہ ہم دھیان نہیں لگائیں گے تو ہماری نماز جو ہے زندگی بھر وہ ناتمام اور ناقص ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ گہربار میں ہمیں ہماری یہ دعا ہے کہ ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر سلیقے پر ہم نماز ادا کریں، اپنے بزرگ اپنے اسلاف کو ہم فالو کریں تو ہماری نماز جو ہے انشاءاللہ مقبول ہو جائے گی۔ ہماری زندگی جو ہے اسی میں کامیابی اور کامرانی کی منزل